السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ علی بتاؤ کہ عامر اور ریحان کہاں ہیں؟ کیا چلنا نہیں ہے؟ دادا جان وہ لوگ سو رہے ہیں، میں ابھی انہیں بلا کر لاتا ہوں۔ تم لوگ ابھی تیار نہیں ہوئے؟ دادا جان آ گئے ہیں اور بلا رہے ہیں۔ میں بالکل تیار ہوں، بس اپنے موزے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں بھی بالکل تیار ہوں، بس چلو چلتے ہیں۔ ارے عامر کہاں رہ گیا؟ وہ نہیں آیا؟ دادا جان وہ کہہ رہا تھا تم لوگ چلو، میں آ رہا ہوں۔ عامر کیا ہوا؟ تم اتنی دیر سے آئے، خیریت ہے؟ دادا جان میں اسکول کا کام کر رہا تھا، بس جلدی جلدی کام کر کر آیا ہوں۔ آپ نے کہانی تو شروع نہیں کی؟ نہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ بچوں، میں نے بتایا تھا نا کہ جناب شیخ حیدر علی کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا نام لے کر کہا تم ہی سے ملنے آیا ہوں۔ اس وقت میرا بدن لرز رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا خادم دروازہ بند کر کے گھر چلا گیا اور مجھ سے بند دروازہ کھلے گا نہیں، اب کیا کروں؟ میں اسی طرح خیالات میں گم تھا کہ اتنے میں آواز آئی دروازے کے اوپر والے سوراخ سے، یہ چاقو لیجئے اور فلاں جگہ سے دروازہ کھولیے۔ یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ ایک راز تھا جسے مدرسے میں فقط 2-3 آدمی ہی جانتے تھے۔ آخر کار میں نے چاقو لیا اور دروازہ کھولا۔ دیکھا کہ مدرسے کے باہر روشنی ہے، جبکہ اس شب کی تاریکی میں کوئی چراغ روشن نہیں تھا۔ میں نے دروازے پر ایک شخص کو دیکھا جس کے سر پر ٹوپی اور آنکھوں پر اینک تھی۔ وہ ریشمی سی چادر گردن میں ڈال کر سینے پر لپیٹے ہوئے تھے اور قمیصی پہنے ہوئے تھے جس کے اندر ریشم سی لگی ہوئی تھی، اور ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے تھے۔ نیز اپنے پیروں میں بھی کوئی چیز پہن کر اسے مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اندر تشریف لائیں، مگر میں پریشان تھا کیونکہ اتنی شدید سردی کے موسم میں گرم کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا وہ چراغ جو کمرے میں صندوق کے اوپر رکھا ہوا ہے اسے روشن کرو۔ میں نے عرض کیا یہ پیسے کیسے ہیں؟ فرمایا تمہارے لیے ہیں، انہیں خرچ کیجئے۔ ہمارے درمیان باتیں ہو رہی تھیں کہ میں نے محسوس کیا یہ جلدی میں ہیں، لیکن عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت میں ان سے باتیں کر رہا تھا اس وقت مجھے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ رخصت ہو کر جانے لگے۔ دروازہ بند کرتے وقت ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ میں نے ان کا نام تو پوچھا ہی نہیں، لہٰذا نام معلوم کرنے کی غرض سے جیسے ہی میں دروازے کے پاس گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ روشنی جو دکھائی دے رہی تھی اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں فوراً ان کے قدموں کے نشان دیکھنے لگا۔ میں نے کافی کوشش کی مگر قدموں کے نشان کہیں نظر نہیں آئے۔ میں کافی حیران اور پریشان تھا کہ آخر یہ کون شخص تھے اور کس طرح میری اور مدرسے کی اندرونی باتوں سے واقف تھے۔ اتنے میں والد صاحب نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مجھے آواز دی کوئی بھی ہو تم فوراً اندر چلے آؤ۔ واپس جب میں ان کی طرف
से बिल्कुल नाउम्मीद हो गया। अब मैं इन्हें नहीं मिलूंगा, तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में आया। वहां पहुंचकर देखा कि वालिद साहब पहले से ज्यादा गुस्से में हैं। कहने लगे, इस वक्त शदीद सर्दी में किससे बातें कर रहे थे? मैंने कहा, अब्बा जान जरा रुकिए, अभी बताता हूँ। ये कहकर मैंने इस शम्मा को, जिसे 2 साल पहले इस कमरे में रखकर भूल चुका था, उठाकर रोशन किया और फिर पूरा माजरा वालिद साहब को सुनाया। जब मैं अपने वालिद साहब को बता रहा था तो मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई और इस वक्त भी मुझे सर्दी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था और मैंने इस तरह जाकर पूरी शब गुजारी। नेज़ इस वक्त मेरी बातों को सुनकर वालिद साहब खुद दरवाजे पर गए, मगर इन्हें भी मेरे कदमों के निशान के अलावा और कोई निशान नजर नहीं आए। हजरत के कदमों के निशान नजर नहीं आए। हम सुबह की ताक़ीबात नमाज में मशगूल थे कि मेरे एक दोस्त ने मेरे लिए मदरसे में कोयला वगैरह भिजवाया, जो इस सर्दी के आखिर तक काफी था। दादा जान वो कौन थे? बच्चों, वो हमारे वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम थे। दादा जान, मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि जब हम परेशान होते हैं और अपने वक्त के इमाम ज़माना को बुलाते हैं तो वो जरूर हमारी मदद के लिए आते हैं। जी बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इस तरह हम और कहानियाँ आपको सुनाते रहें। दोस्तों, इस्लामिक स्टोरीज इल्म के शहर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ग़ैबत-ए-इमाम में हमारी और आपकी खिदमत है, जो हम इमाम ज़माना